بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ درس قرآن ہر بعد نماز مغرب ہر اتوار کو جس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کافی آیات سماعت کر چکے۔ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے بارے میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، جو کچھ بیان ہو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں سنا اللہ تعالی نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا، پھر کافروں کی صفات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد منافقین کی کچھ باتیں آپ کو اللہ تعالی نے بتائیں کہ منافق لوگ کس طرح اور کیسے ہوتے ہیں۔ ان کو پہچاننا بہت مشکل تھا، اس لیے اللہ تعالی نے لگاتار آیات میں ان کا ذکر فرمایا تاکہ مسلمان ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیہ مبارکہ یہ انسان کی شان میں بیان کی جا رہی ہے۔ انسان کی شان کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے۔ انسان اپنے مرتبے اور مقام کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بنانے کا ذکر فرمایا۔ وہ فرمایا جا رہا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں سے ذکر فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ انسان کے لیے پوری کائنات بنی، یہ دو جہاں بنے تو انسان کے لیے بنائے گئے، لیکن انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ تعالی نے ایک مخفی خزانہ تھا، اللہ تعالی نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر اللہ تعالی نے اپنی پہچان کے لیے، پہچان کرانے کے لیے یہ پوری دنیا ایک نظام بنایا۔ اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنا ہوتا، اللہ فرماتا ہے نہ میں جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، یہاں تک کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں فرماتا۔ اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تشریف نہ لانی ہوتی تو کچھ بھی نہ بناتا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ پوری کائنات صدقہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر حضور نے دنیا میں تشریف نہ لانا ہوتا، یہاں تک کہ اللہ رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ ہماری تخلیق ہوتی، تو یہ پوری کائنات صدقہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں ان سے کتنی محبت رکھنی چاہیے،
ان کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے، ان پر کتنا درود پڑھنا چاہیے۔ ہم رات دن بھی ان کا شکر ادا کرتے رہیں تو ان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے پچھلی آیتوں میں نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا تھا، انسان کو زندگی اور موت ملتی ہے، اور لیکن اب جو ذکر فرمایا جا رہا ہے وہ ایسی نعمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی، اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور کسی کو شبہ اور اعتراض ہو سکتا تھا کہ جب سب چیزیں حالانکہ انسان کے لیے کیوں پیدا کی گئی، حالانکہ طاقتور کچھ جانور بھی ہیں، فرشتے بھی طاقتور ہیں اور مخلوقات بھی طاقتور ہیں، لیکن یہ سارا سلسلہ انسان کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اس کے اندر ایسی کیا بات تھی؟ اس کے اندر یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا تھا۔ اس کے اندر ایسے ہی کرتے، وہ ہر ٹائم اللہ کی عبادت اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو جب انسان کے بنانے کا ذکر آیا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اب سنیے، کہنے لگے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، اس میں مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ یہ فرشتوں کا بیان۔ کہا کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتے اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم کم ہیں، رات دن ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے کس چیز کو نہیں جانتے تھے؟ انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اور انسان کو پھر فرمایا گیا اگر حضور نے دنیا میں نہ آنا ہوتا، یہ سارا سلسلہ کیا جا رہا تھا تو کیوں کیا جا رہا تھا؟ انسانی شکل میں، انسانی لباس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی، اللہ کے پیارے رسول، محبوب رسول نے تشریف لانا تھا۔ ان کے صدقے یہ دو جہاں بنائے جا رہے تھے، پوری کائنات بنائی جا رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس لیے اب خلیفہ کون ہوتا ہے؟ یہاں تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے۔ انسان سچا خلیفہ اور کب بنتا ہے؟ خلیفے تو سارے ہی ہیں، خلیفے چور بھی ہوتے ہیں، خلیفے زانی بھی ہوتے ہیں، خلیفے ڈاکو بھی ہوتے ہیں، جو خلیفے ہوتے ہیں کتنے نافرمان آپ کے سامنے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یہ زمین میں اللہ کا نائب ہے، یہ زمین میں اللہ کا نائب ہو کر انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کو پہچانو نہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ تو جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے، کہ اپنی تخلیق کے بارے میں سوچتا ہے، جب ایسی آیات میں غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، یہ صحیح معنوں میں خلیفہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے، اس سے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، تو یہ زمین میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جب اس کا جینا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ دنیا میں جو کام کرتا ہے اپنی رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، پھر یہ دنیا میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، انسان کے اندر مٹی سے بنایا اور اس کے اندر روح پھونک دی۔ جب کہا جب میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں۔ یہ کیا ہے؟ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر روح ہے
تو یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ بول بھی رہا ہے، یہ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے۔ ابھی روح نکل جائے گی تو انسان مٹی کا پتلا ہوگا۔ اصل چیز کیا ہے؟ روح ہے جو اس مٹی کے اندر پھونکی گئی ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنی تخلیق پر غور کرتا ہے، اس لیے ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ غیب کی بات حضور کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یاد وہی چیز دلائی جاتی ہے جس کو آپ نے پہلے دیکھا ہو۔ جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہو، اس کو یاد کیا دلایا جائے گا؟ یہاں پر حضور کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ حضور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ حضور ساری کائنات سے پہلے بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضور نے سب سے پہلے کائنات سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، ساری کائنات سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا، تو اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کے لفظ اٹھائیے۔ حضور کیا آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حضور تو ظاہری دنیا میں نہیں تھے، یہ جو دنیا اس ٹائم پہ حضور تشریف بھی نہیں لائے تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یاد دلایا جا رہا ہے کہ حضور آپ یاد کیجئے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ حضور کی تشریف آوری سے 6 مہینے یا سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو حضور کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ انسان تو سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن حضور نور نبوت سے سارے واقعات دیکھ رہے تھے۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں محبوب یاد کیجئے، یاد کیجئے وہ واقعہ، یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہم بھی آپس میں کہتے ہیں نا یار وہ بات یاد کرو، وہ اس ٹائم پہ ایسا موقع ایسی بات ہوئی تھی وہ یاد کرو، تو وہی بات یاد دلائی جاتی ہے جو پہلے واقعہ ہوا ہو، تو حضور کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ حضور وہ واقعہ یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا ہم زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ ہو جاتا ہے، اس کا پکا فرما بردار ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا میں اس کا نائب ہوتا ہے۔ نائب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں۔ نائب کون ہوتا ہے؟ آدھا ہوتا ہے، اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ عزت دی۔ دنیا میں اور دونوں عالم میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو درجے مرتبہ میں اس سے اعلیٰ ہو، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، لیکن پھر فرمایا وَرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ ایسے کام کیے اس نے، ایسے عمل کیے اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت والا بنایا تھا، بہترین صورت والا بنایا تھا، لیکن یہ اپنے عملوں کے سبب جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بعض ٹائم انسان آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو معاذ اللہ کی پناہ جو جانور بھی نہ کرتے ہوں گے، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا۔ فرشتے بہت طاقتور ہیں، اور یہ کتنے ہیں؟ روح البیان وغیرہ فرمایا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ، یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ، یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، 7ویں آسمان تک یہ ترتیب ہے۔ اتنی تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ انسان اور جن جتنے ہیں دنیا میں، اس کا 10واں حصہ لگائیں، پھر خشکی کے جانوروں کا لگائیں، پھر دریائی جانوروں کا لگائیں، ان سب کا 10واں حصہ، اتنی کثرت سے فرشتے ہیں کہ جس کا شمار اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اتنے کثیر فرشتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے پاس، کرسی کے پاس کتنے ملائکہ موجود ہیں، ان کی تعداد رب جانتا ہے یا اس کے بتانے سے اللہ کا رسول جانتا ہے۔ یہ ہمیشہ عبادت گزار رہتے ہیں، اللہ کے قرب کے قریب رہتے ہیں، ان کو قرب حاصل ہوتا ہے، معصوم ہوتے ہیں، فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، اور مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں،
مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، بہرحال ان کی بہت کثیر تعداد ہے، یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ واقعہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنات زمین میں 60,000 سال تک آباد رہے۔ زمین میں جنات موجود تھے، انسان کی پیدائش سے 60 سال پہلے 60,000 سال تک پہلے یہ آباد رہے زمین میں جنات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین خالی کرانے کا حکم دیا کہ زمین کو خالی کرایا جائے۔ آسمان میں فرشتے رہتے تھے اور زمین میں یہ جنات رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ، یہ جنات زمین میں سرکش ہو گئے، خون ریزیاں کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور زمین ان سے خالی کراؤ۔ چنانچہ ابلیس آیا، اس نے آ کر فرشتوں کے ساتھ آیا جماعت لے کر، اور اس نے جنوں کو مارا، پہاڑوں میں مارا، دریاؤں میں غرق کیا، بہرحال پوری زمین جنات سے خالی کروا لی گئی، زمین بالکل خالی ہو گئی۔ تو ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا اور فرشتوں کا استاد بھی تھا اور بہت عالم تھا، عابد تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اور اس کو اسی چیز کا غرور لے ڈوبا۔ فرشتوں کو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے، تو یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔ ابلیس کو تو بہت ہی زیادہ تھا یہ خیال، یہ گمان کہ یہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، یہ مٹی کے پتلے کو خلافت کیوں مل رہی ہے۔ بہرحال تمام ملائکہ نے تو سجدہ کیا، پر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ غرور کی وجہ سے۔ اس نے صاف کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی پست ہوتی ہے۔ اس نے یہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیا، یہ اپنا بیان دیا، اللہ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ مردود ہوا اور جنت سے نکالا گیا اپنے غرور کی وجہ سے۔ حسد کے مارے، حسد ہوا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت اپنی انسان کو دے دی، اور یہ اس کے بارے میں سوچتا ہی رہا اور حسد ہی کرتا رہا، بغض ہی کرتا رہا۔ اس کی وجہ سے یہ جنت سے نکالا گیا اور قیامت تک مردود ہوا، اور اس پر لعنت برستی رہے گی۔ باقی فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے جو انعام پایا وہ ان کا نصیب تھا، یہ مردود ہوا، یہ اس کا نصیب تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، اور تیری پاکی ہم بیان کرتے رہیں گے، کیا ضرورت ہے زمین میں اس کو بنانے کی؟ کیونکہ فرشتے دیکھ چکے تھے، فرشتے یہ بات دیکھ چکے تھے جنات کے اندر، کہ جنات کے اندر بھی نفس بھی موجود ہے، غصہ بھی موجود ہے، کیونکہ یہ 4 عناصر سے انسان بنایا جا رہا تھا، ایک آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ اور جب آگ رکھی جائے، آگ سے کسی چیز کو بنایا جائے تو اس کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، اور انسان کے اندر نفس بھی رکھا گیا، شہوت بھی رکھی گئی، جس کی وجہ سے یہ فساد بھی کرے گا، خون ریزی بھی کرے گا، ایک دوسرے سے حسد بھی رکھے گا، بغض و عداوت بھی رکھے گا، یہ سب کام اس کے اندر ہوں گے۔ اس لیے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ، تو اس کو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور واقعی ایسا ہوا۔ کیوں ہوا؟ عالم فقط عالم ارواح سے ہے، اس کا تعلق اجسام و ارواح سے دونوں سے ہوگا، کیونکہ اسے جسم اور روح دونوں ملیں گی۔ انسان کو جسم بھی ملا ہے اور روح بھی ملی ہے، فرشتوں کے پاس صرف روح ہے، ان کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اگر وہ اللہ کا ذکر نہ کریں تو ان کو غذا نہیں ملتی، لیکن انسان کے ساتھ کیا ہے؟ اس کو اللہ کا ذکر اپنے اختیار کے ساتھ کرنا ہوگا، اپنے ارادے کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اس لیے فرشتوں 1000 سال بھی عبادت کرتا رہے، لیکن جو انسان ہے، جو مومن ہے، وہ ایک سجدہ بھی کرتا ہے تو فرشتوں کے 1000 سجدوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ انسان کا خاصہ ہے، اور فرشتوں کو روکنے والی عبادت سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ عبادت کرتے رہتے ہیں۔
لیکن انسان کو عبادت سے روکنے والا اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، دنیا کے کتنے فتنے فساد بھی ہیں، اور دنیا کی کتنی خواہشیں ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہیں۔ جب یہ سب چیزوں کو لات مار کر، سب چیزوں کو فنا کر کر، سب کی خواہش چھوڑ کر جب رب کی طرف جاتا ہے تو یہ پھر سچا خلیفہ ہوتا ہے دنیا میں، کیونکہ اس کو لات مارنی ہے۔ فرشتوں کو لات مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کو نہ نفس کو چھوڑنا ہے، نہ دنیا کو چھوڑنا ہے، نہ اور کوئی فتنے ہیں فرشتوں کے سامنے، لیکن انسان ایسی مخلوق ہے، اس کے اندر اس کا عنصر جس سے یہ گوندا گیا، اسی خمیر کے اندر غصہ بھی موجود ہے، شہوت بھی موجود ہے۔ جب یہ اپنا غصہ بھی ختم کر لیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی فراموش کر دیتا ہے، دنیا کی خواہشیں بھی ترک کر دیتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے یہ زمین میں میرا خلیفہ ہے۔ پھر زمین میں یہ خلیفہ ہوتا ہے جب یہ سب چیزوں کو ختم کر کے فرشتوں جیسی صفات والا ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں والی صفات جیسا ہو جاتا ہے تو یہ زمین میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے خمیر بنانا چاہا آدم علیہ السلام کا، تو فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے زمین پر، اور اللہ نے فرمایا ہر طرح کی مٹی لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جب مٹی لینے لگے تو مٹی نے کہا کہ تم نے اس مٹی کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے ایک خمیر بنے گا، اس سے انسان بنایا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا مٹی نے کہا جب یہ نافرمانی کرے گا تو دوزخ میں بھی جائے گا۔ تو مٹی نے کہا ہم دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمیں نہ لے کر جا۔ مٹی نے خوب اس کو اپنی عرض کی اور قسمیں دیں، تو جبریل علیہ السلام مٹی چھوڑ دی۔ جبریل علیہ السلام نے مٹی چھوڑ دی۔ اسی طرح اسرافیل و میکائیل علیہ السلام بھی آئے اور مٹی نے یہی کہا، اور وہ مٹی چھوڑ کر چلے گئے۔ عزرائیل علیہ السلام جب آئے تو مٹی نے بہت کہا کہ تم مجھے لے کر نہ جاؤ، میں دوزخ میں جلائی جاؤں گی۔ بہت اس نے جو کچھ کہنا تھا مٹی نے کہا، بہت عرض کی، گزارش کی، لیکن عزرائیل علیہ السلام نے کہا میرے رب کا حکم ہے، تو جو مرضی کہتی رہے، میں تو مٹی کو لے کر جاؤں گا۔ عزرائیل علیہ السلام مٹی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور اللہ تعالی نے فرمایا اے عزرائیل علیہ السلام اب روح نکالنے کی ڈیوٹی بھی تمہاری ہوگی، کیونکہ تم فرما برداری میں سب سے آگے نکل گئے۔ تمہیں کوئی جتنے واسطے دیتا رہے، جتنی قسمیں دیتا رہے، جو تمہارا کام ہوگا وہ تم کرو گے، اس لیے ڈیوٹی بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی لگا دی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے انسان کا پتلا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ پوری دنیا کو کس طرح بنایا ہے؟ کن کہہ کے پوری دنیا کو بنایا۔ کن کہنے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے، لیکن یہ اپنا نائب بنایا جا رہا ہے، خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے بنا رہا ہے، اور 40 دن میں بنایا جا رہا ہے، ورنہ اس کی شان ہے آن کی آن میں کام ہو جاتا ہے۔ لیکن 39 دن جب یہ خمیر بن گیا، 40 دن میں، تو بنانے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بارش ہوئی، انسانی جسم کے اوپر جب مٹی کا پتلا بنا دیا گیا، اس کے اوپر 39 دن تک غموں کی بارش ہوتی رہی۔ 39 دن تک 39 ڈیز انسانی جسم کے اوپر، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر، اس مٹی کے پتلے پر 39 ڈیز غموں کی بارش ہوتی رہی، اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ 39 ڈیز غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ اسی تناسب سے انسان کی زندگی میں غم ہے۔ اب خوشی کا موقع ہو، اگر غم آ جائے تو غم غالب ہوتا ہے۔ گھر میں شادی ہو رہی ہے، کسی کی میت ہو جائے تو انسان شادی کو بند کر دیتا ہے، ساری خوشی کے کام بند کر دیتا ہے، غم اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ انسان کے خمیر کے اوپر 39 ڈیز غم و الم کی بارش ہوئی ہے، تو پھر یہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو پھر اس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اسی تناسب سے انسان کی زندگی میں غم ہوں گے اور خوشیاں ہوں گی۔ تناسب اور فیصد آپ خود نکال لیں۔
39 ڈیز جب غموں کی بارش ہو اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہو تو اس کا کیا مقابلہ ہے. تو اسی طرح انسان کی زندگی میں غم موجود رہیں گے. 39 ڈیز جس طرح بارش ہوئی تھی تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ غم و پریشانیوں سے کبھی نہیں نکل سکتا. وہ انسان پوری کوشش پورا زور لگاتا ہے کہ میں کسی طرح اس سے نکل جاؤں. دنیا نے جتنی ترقی کر لی کیا غم و پریشانیوں سے نکل گئے؟ آج پوری دنیا بند ہو چکی ہے. آپ کے سامنے ہے کیسا عذاب آیا ہوا ہے. لیکن کیوں انسان کے یہ تناسب ہے کہ اس کی زندگی میں ایسی ہی پریشانیاں اور غم رہیں گے. خلیفہ کون ہوگا دنیا میں؟ اس کا جو اللہ کی رضا پر راضی ہوگا، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا. غم آئے پریشانی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جانے گا اور وہیں دیکھے گا کہ میرے رب کی طرف ہے، اس کے اندر لاکھ حکمتیں ہوں گی. پتہ نہیں مجھ سے ہی کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. مشورہ کرنا بھی رب تعالیٰ کی سنت ہے. تو اگر کوئی کام کیا جائے تو پہلے اس پہ مشورہ کر لینا کوئی بری بات نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے خلاصہ تفسیر کہ اس پوری آیت کا جو لب و لباب تھا اس سے پتہ کیا چلا کہ بندے کو رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور بندے کو کسی اور چیز کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اس کو اپنی پہچان چاہیے، اس کو اپنی ہی معرفت چاہیے. اور جب یہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے یہ رب کو پہچان لیتا ہے. جب یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اور یہ باہر دیکھتا ہے، باہر کہیں نہیں ہے. جب خمیر انسان کا بنایا گیا، آدم علیہ السلام کا بنایا گیا، فرشتہ اس کے اندر تک گھوم کر آیا، لیکن جب دل دیکھا اس نے دل کے اندر نہ جا سکا. دل کے اندر کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. تو ہم باہر دیکھتے ہیں، باہر کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال بھی فرماتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی اور کا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو انسان کو چاہیے کہ زمین میں یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. جب یہ آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو یہ پھر یہ زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے کتنے خلیفے ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، جو سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. اگر فرشتوں میں سے خلیفہ بنایا جاتا، وہ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ کی جو دوسری صفات ہیں کہ گناہوں کو بخشنا اور کسی کے عیب کو چھپا کر رکھنا، تو یہ صفات پھر کہاں ظاہر ہوتی ہیں؟ تو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ بندہ گناہ بھی کرے گا، گناہ کر کے مجھ سے توبہ کرے گا، میں اس کو معاف کروں گا. بنانے کا مقصد بھی یہی تھا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا جب میں اس کے ساتھ نفس بھی لگاؤں گا، خواہش دنیا بھی لگاؤں گا، اتنی چیزیں اس کے ساتھ لگاؤں گا، لیکن جب یہ ان سب کو ٹھوکر مار کر، شیطان کی ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے گا، پھر یہ زمین میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے. اور جو ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان سارے فتنوں اور عذاب سے نکال کر اپنا خاص بندہ بنا کر وہ خلیفہ بنا دیتا ہے. وہ دنیا میں اس کا نائب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں. اور روح کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا امر ہے. اس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ انسان جو بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو حرکت کر رہا ہے، یہ ساری طاقت روح کی ہے. اتنی کوشش کی سائنسدانوں نے کہ اس روح کو دیکھیں یہ ہوتی کیا ہے. جب کسی کا انتقال ہونے لگا اس کو شیشے کے اندر پیک کر دیا گیا انسان کو کہ اس کی روح دیکھیں کیسے نکلتی ہے. شیشے میں دراڑ پڑی اور روح نکل گئی. یہ نظر نہیں آتی. کیوں؟ یہ اللہ کا امر ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب ہم اس کے اندر اپنی روح پھونک دیں تو انسان کو چاہیے کہ باہر نہ دیکھے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی تخلیق کو پہچانے. اس کا زمین میں اس کی پیدائش سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہاں فرشتوں سے مشورہ کر رہا اللہ تعالیٰ، فرشتوں کو خبر دی جا رہی ہے. پھر فرشتوں سے ہی سجدہ کرایا گیا. اسے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو.
اور وہ نوری فرشتے ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، بڑی تعظیم والے فرشتے ہیں، بڑے مقام والے فرشتے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو سجدہ کیا تو پتہ کیا چلا، انسان اصل ہے کائنات میں، انسان اصل ہے کائنات میں، یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، یہ نفس کا غلام ہو جاتا ہے، یہ خواہشوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ جب ان سب چیزوں سے آزاد ہوتا ہے تو یہ زمین میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ اللہ نے اس کو اپنی زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو اس کو چاہیے وہی کام کرے جو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کہ اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو پیدا کیا گیا، دیکھیں تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ یہ زمین میں نائب بنا ہے اللہ تعالیٰ کا، جب نائب بنا ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، جب اپنی پوری ذمہ داری نبھائے گا، جو کچھ اس کے ذمے لگایا گیا ہے وہ سب پورا کرے گا، تو یہ زمین میں اللہ کا نائب ہوگا۔ اور واقعی جو لوگ دنیا میں اللہ کے نائب ہوئے، اللہ کے خلیفے ہوئے، ان کے آپ کام دیکھیں، انہوں نے اللہ کی کیسی عبادت کی، انہوں نے مخلوق کی کیسی خدمت کی۔ آج بھی داتا صاحب کا نام روشن ہے، آج بھی غوث اعظم کا نام روشن ہے، آج بھی خواجہ غریب نواز کا نام روشن ہے۔ اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ اصل میں خلیفے تھے، وہ سچے خلیفے تھے اللہ تعالیٰ کے، ہم صرف نام کے خلیفے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کا سچا خلیفہ بن جائے، پیارا خلیفہ بن جائے، اس کو زندگی ایسے ہی گزارنی ہوگی جیسے اللہ رسول نے احکام دیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جیسی زندگی گزاری ویسے ہی نقل کر کے زندگی گزارنی ہوگی، سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، تو یہ زمین میں سچا خلیفہ ہوگا۔ تو بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔